تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ عبسہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 1۔ عبسہ وتولی، ترجمہ چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں رؤسائے قریش عتبہ، شیبہ، پسران ربیہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام انہیں دعوت اسلام دے رہے تھے کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آداب مجلس کی رعایت کیے بغیر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی وہ سکھائیے اور مجھے پڑھ کر سنائیے۔ ان کا یہ انداز گفتگو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ ناگواری کے آثار چہرہ مبارک پر بھی نمایاں ہوئے، جبین سعادت پر شکن پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ امام فخر الدین رازی یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غلطی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کفار کو دعوت اسلام دے رہے تھے، انہوں نے قطع کلام کرتے ہوئے اپنی بات چھیڑ دی۔ نیز ایک کافر کو دعوت اسلام دینا ایک مسلمان کو قرآن کی تعلیم سے مقدم ہے۔ نیز بارگاہ رسالت کے جو آداب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سکھائے تھے وہ تو یہ تھے کہ عامیانہ انداز میں حجروں سے باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلائیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں۔ پھر اس محفل میں تو انہیں سراپا ادب بن کر بیٹھ رہنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ سے فارغ ہوتے اور پھر یہ اپنی گزارش کرتے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر عتاب حضرت عبداللہ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضور علیہ السلام کو عتاب کرنے میں کیا حکمت ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بجا ہیں اور عتاب کی اس کے بغیر اور کوئی حکمت نہیں کہ وہ کفار جو اس وقت حاضر تھے وہ مکہ کے سردار اور دولت مند لوگ تھے، انہیں اپنی اس برتری کا احساس بھی تھا اور اس پر انہیں گھمنڈ بھی تھا۔ ان کی موجودگی میں اپنے کسی نیاز مند کے ساتھ یہ بے اعتنائی عام لوگوں کو اس غلط فہمی میں بآسانی مبتلا کر سکتی تھی کہ یہ بے رخی تبلیغ میں انہماک کی وجہ سے نہیں برتی گئی، بلکہ محض ان لوگوں کی دولت و ثروت اور ان کی ریاست کی وجہ سے ان کی پاسداری کی گئی ہے، اور عبداللہ کو محض اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ یہ غریب عوام کا ایک فرد ہے، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی غریب نواز بنا کر ہو، جس کا مقصد اولین ہی شکستہ دلوں اور غم زدوں کی دلجوئی اور دلداری ہو، اور جو تشریف ہی اس لیے لایا ہو کہ فقراء و مساکین کی عزت افزائی کرے، اس ہستی سے کسی ایسی بات کا صدور جس سے اس کے منصب رفیع کے خلاف کوئی واہمہ پیدا ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم کے دل نیاز مند پر صدہا شیبہ و عتبہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ بارگاہ نبوت کے درویشوں اور فقیروں کی درویشی و فقر کے سامنے دنیا بھر کے رئیسوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ کمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ کیسر کے خون ناب سے قدر و قیمت میں کہیں فزوتر ہے۔ لیکن اس عتاب میں بھی لطف و کرم اور پیار کے جلوے دمک رہے ہیں۔ عتاب کرتے ہوئے عبستا و تولیتا خطاب کے صیغے استعمال نہیں کیے، بلکہ غیاب کے پردے میں عتاب کیا گیا ہے، کیونکہ روبرو عتاب خاطر آتر پر بہت گراں گزرتا۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عبداللہ حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اے وہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا۔ پھر پوچھتے، حل لک من حاجتن، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ کسی مہم کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ تشریف لے جاتے تو مدینے میں اپنا کسی کو نائب بنا جاتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف 2 بار حاصل ہوا۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 2۔ ان جاءہ الاعمی، ترجمہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔
سورہ عباسہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ حضرت عبداللہ کو نابینا کہنے میں ان کی تحقیر مقصود نہیں بلکہ ان کی طرف سے معذرت پیش کی جا رہی ہے، یعنی یہ نابینا معذور تھا، نہ محفل کو دیکھ سکا، نہ حاضرین کو پہچان سکا، نہ اسے یہ پتہ چلا کہ آپ کس قدر مصروف ہیں۔ ان کا نام عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ الفہری ہے، بنی عامر بن لوئی کے قبیلے سے ہیں۔ راضی فرماتے ہیں ام مکتوم ان کی دادی تھیں، لیکن اکثر نے ام مکتوم کو ان کی والدہ لکھا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 3۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ ترجمہ، اور آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خاطر کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کفار جن کی طرف آپ ہمہ متوجہ تھے، ان میں سے کسی کے دل میں طلب حق کا جذبہ نہ تھا۔ انہیں تو اپنی دولت کا گھمنڈ اور اپنے رئیس ہونے پر ناز تھا۔ وہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی نیت سے حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی خصوصی توجہ کے باعث وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اسلام کی ترقی اور عروج کے امکانات ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان نادانوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ بیماروں کو مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا چشموں کا محتاج ہوا کرتا ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ غیرت خداوندی یہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ وہ اپنے دل میں اسلام اور ہادی اسلام کے بارے میں اس قسم کے تصورات کو جگہ دیں، اور یہ درویش تو پہلے ہی حق کی شمع اپنے سینے میں فروزاں کر چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے عہد وفا باندھ چکا تھا۔ ان ازلی محروموں کے ساتھ جو کوشش ہو رہی تھی انہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہ تھا، البتہ اسے جو آپ سکھاتے وہ اسے حرز جان بناتا، صدق دل سے اس پر عمل کرتا، اس کا آئینہ دل اور زیادہ شفاف اور تابناک ہو جاتا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 4۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ ترجمہ، یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یا آپ اسے جو کلام الہی سناتے وہ اس میں مزید غور و فکر کرتا، اس سے نصیحت قبول کرتا، آپ کی یاد دہانی اس کے لیے سراسر نفع بخش ہوتی۔ دعوت اسلام اگرچہ عام ہے لیکن اس سے فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جو اس میں غور و فکر کرے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 5۔ اما من استغنا۔ ترجمہ، لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 6۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ۔ ترجمہ، آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 7۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ۔ ترجمہ، اور آپ پر کوئی ضرر نہیں اگر وہ نہ سدھرے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 8۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ۔ ترجمہ، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 9۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ۔ ترجمہ، اور وہ ڈر بھی رہا ہے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 10۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ ترجمہ، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ حضور علیہ السلام سراپا رافت و رحمت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم نہ رہے، اس لیے پوری دلسوزی سے ہر محجوب کو اس کے حجاب سے رہائی دلانے کی صحیح فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کیفیت کو قرآن نے حریص علیکم کے کلمات سے یاد کیا ہے، لیکن ان کی استعداد یکساں نہ تھی، ان کے نظریات و افکار میں بڑا تفاوت تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جن کے دلوں میں حق کی تلاش کا ذوق موجود تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی ایسا چشمہ تصور کرتے تھے جہاں سے ان کے ذوق کی تسکین ہو سکتی تھی۔ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اگر دائی ان نااہلوں کی طرف زیادہ توجہ مبذول کرے
اور حق کے متلاشیوں کی طرف سے بے اعتنائی برتے تو اس دعوت کی ترقی میں غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تادیب و تربیت خود فرماتے ہیں اور ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اس دعوت کی طرف سے بے نیازی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، آپ اس کی طرف تو ہمہ تن متوجہ ہیں، حالانکہ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو آپ کی بلا سے نہ آپ پر اس کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری ہے اور نہ آپ کو اس کے کفر سے کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ طالب حق جو پیغام حق سننے کے لیے سخت بےتاب ہے، فرط شوق سے آپ کے قدموں میں دوڑا چلا رہا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، آپ اس کی طرف سے کیوں بے اعتنائی برتیں؟ اے میرے حبیب، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، شمع ہدایت پر پروانہ وار نثار ہونے والوں کی طرف سے بے رخی آپ کے شایان شان نہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 11۔ کلا انہا تذکرہ، ترجمہ ایسا نہ چاہیے، یہ تو نصیحت ہے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 12۔ فمن شاء ذکرہ، ترجمہ سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر۔ اگر وقف کلا پر ہو تو پھر اس کا معنی زجر ہوگا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کلا پر وقف نہ ہو تو پھر یہ حقاً کے معنی میں ہوگا، یعنی یقیناً یہ آیات ربانی ایک تذکرہ ہیں، جس کا جی چاہے ان سے نصیحت قبول کرے اور اپنی بگڑی بنا لے، اور جس کا جی چاہے ان سے اعراض کرے۔ ان لوگوں کو فوز و فلاح حاصل کرنے کے لیے اس دعوت کی حاجت ہے، اس دعوت کو ان کی ضرورت نہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 13۔ فی صحف مکرمہ، ترجمہ یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 14۔ مرفوعۃ مطہرہ، ترجمہ جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر۔ قرآن کریم کی عظمت شان کا ذکر ہو رہا ہے کہ قدرت نے اسے ان باعزت صحیفوں میں محفوظ کر دیا ہے جن کی شان بڑی اونچی ہے، جن کا مرتبہ بڑا عالی ہے، یہ ہر ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرے یا اس میں باطل کو ملا دے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 15۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، ترجمہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 16۔ کرام بررہ، ترجمہ جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر۔ سافرہ سافرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والا۔ کاتب کو بھی سافر کہتے ہیں کہ وہ اپنی تحریر سے اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے ان فرشتوں کی تعریف کی جا رہی ہے جنہوں نے ان پاکیزہ صحیفوں میں کلام الہی کو تحریر کیا ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ توقع ہرگز نہیں رکھی جا سکتی کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہوگا یا کچھ کمی کر دی ہوگی۔ وہ نیکوکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں غفلت و سستی ان کے لیے ناممکن ہے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 17۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ترجمہ غارت ہو منکر انسان، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی قتل الانسان کے الفاظ آئے ہیں وہاں انسان سے مراد کافر ہے، یعنی یہ انسان جو ہر لمحہ ہمارے احسانات سے بہرہور ہو رہا ہے لیکن ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ کفران نعمت کی روش اختیار کر کے نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ ہے، بندگی کے بجائے کفر و شرک کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے۔ غارت ہو جائے ایسا انسان، اس کا وجود انسانیت کے لیے باعث ننگ و عار ہے، اس کا مٹ جانا اس کے باقی رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ اظہار تعجب کے لیے ما اکفرا آیا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بارگاہ نبوت کے درویشوں اور فقیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی اپنی حد تک خیال کرتے تھے۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 18۔ من ای شیء خلقہ، ترجمہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 19۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، ترجمہ ایک بوند سے اسے پیدا کیا
پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر۔ ذرا یہ لوگ اپنی اصلیت پر تو غور کریں، جب یہ دنیا میں آئے تو کیا ان کی سج دھج کا یہی عالم تھا؟ ان کے خزینے لال و جواہر سے یوں ہی پر تھے؟ کتنے کم ظرف ہیں یہ لوگ! کیا انہوں نے اس قطرہ آب پر توجہ نہیں کی جس سے ان کا یہ پتلا تیار کیا گیا؟ شکم مادر میں ان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے ان کے اعضاء کی ساخت، شکل و صورت کا تعین، ان کی دماغی صلاحیتوں، ان کے مقدر کی پستی یا بلندی اور ان کی اسرت و ثروت کے بارے میں آخری فیصلہ صادر فرما دیا؟ آج جب کہ ان کا طوطی بول رہا ہے، اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہیں کہ اس الہی فیصلے میں رائی برابر رد و بدل کر سکیں۔ ایسی بے بسی اور فرعونیت کا دعویٰ پرلے درجے کی حماقت اور کوتاہ نظری ہے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 20۔ ثم السبیل یسرہ، ترجمہ، پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رحم مادر میں اسے پروان چڑھایا، وہاں سے اس کے باہر نکل آنے کی راہ آسان کر دی، اور یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ گوناگوں قوتوں کی اس کے خمیر میں تخم ریزی کی۔ جب اسے اس دنیا میں پیدا کیا تو وہ سارے سامان بڑی فیاضی سے مہیا کر دیے جن کی وجہ سے اس کی امکانی قوتیں عملی جامہ پہن سکیں اور ان کا پوری طرح ظہور ہو سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما کے لیے سازگار فضا اور خوشگوار ماحول مہیا نہ کرتا تو وہ قوتیں ہمیشہ خوابیدہ رہتی، وہ بیج بغیر اگے ضائع ہو جاتے۔ یہ انسان جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو اس مرتبے تک پہنچانے میں قدرت کے لطف و کرم کا ہاتھ ہے۔ نیز اس آیت میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابدی فوز و فلاح کی منزل کی طرف جانے والی شاہراہ پر نبوت کے چراغ روشن کر کے رکھ دیے گئے ہیں، جس سے سالک کو اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر رسالت کی تنویریں راستے کے نشیب و فراز کو روشن نہ کر دیتی تو انسان کی کیا طاقت تھی کہ وہ بخیریت منزل تک پہنچ سکتا؟ کسی نہ کسی فکری گرداب میں ڈبکی کھا رہا ہوتا یا کوئی لغزش اسے کسی تاریک غار میں دھکیل دیتی اور وہاں دم توڑ چکا ہوتا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 21۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ترجمہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ جب تک اس کی موت کا مقررہ وقت نہیں آتا، ہزاروں خطرات میں بھی یہ سلامت رہتا ہے۔ بارش کی طرح برستے ہوئے بم بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، دشمن کی کوئی سازش اس کو گزن نہیں پہنچا سکتی، اور جب صدر دفتر سے اس کی موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو پھر ہزاروں محافظوں کے جھرمٹ میں سے بھی موت کا ہاتھ اسے اچک لیتا ہے۔ پھر نہ کہیں یہ بھاگ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ خود بچ سکتا ہے، اور نہ اسے کوئی بچا سکتا ہے، اور پھر جہاں اس کے خالق کی مرضی ہوتی ہے وہاں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمین کا شکم، پرندوں اور درندوں کے معدے اور کہرے دریا اس کا مدفن بن سکتے ہیں۔ بے بسی کا یہ عالم اور اس پر اتنا غرور اور گھمنڈ۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 22۔ ثم اذا شاء انشرہ، ترجمہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ وہ قادر مطلق جس کے فیصلے، جس کی آفرینش، پیدائش، اثناء حیات اور موت کے بارے میں اٹل تھے، وہی جب چاہے گا پل بھر میں زندہ کر کے اسے کھڑا کر دے گا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 23۔ کلا لما یقض ما امرہ، ترجمہ، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ یہاں کلا حقاً کے مترادف ہے، یعنی انسان کو اس کے مالک نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا، افسوس کہ وہ ان کو بجا لانے سے قاصر رہا۔ اپنی کم فہمی کے باعث وہ ان احکام کو بوجھ سمجھتا رہا، اپنی ترقی کی راہ میں سنگ گراں خیال کرتا رہا، حالانکہ اگر وہ ان ارشادات کی کما حقہ تعمیل کرتا تو اس کا اپنا بھلا ہوتا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 24۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ترجمہ، پھر ذرا انسان غور سے دیکھے اپنی غذا کو۔
سورہ عبسہ آیت نمبر 25. انا سببنا الماء صبا. ترجمہ: بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا. سورہ عبسہ آیت نمبر 26. ثم شققنا الارض شقا. ترجمہ: پھر اچھی طرح پھاڑا زمین کو. سورہ عبسہ آیت نمبر 27. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. ترجمہ: پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ. سورہ عبسہ آیت نمبر 28. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. ترجمہ: اور انگور اور ترکاریاں. سورہ عبسہ آیت 29. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. ترجمہ: اور زیتون اور کھجوریں. سورہ عبسہ آیت نمبر 30. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. ترجمہ: اور گھنے باغات. سورہ عبسہ آیت نمبر 31. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. ترجمہ: اور طرح طرح کے پھل اور گھاس. سورہ عبسہ آیت 32. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ترجمہ: سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. سورہ عبسہ آیت نمبر 24 تا 32 کی تفسیر. انسان کے احوال معاد ذکر کرنے کے بعد اب اس کے احوال معاش کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور بے شمار نوازشات کے جو جلوے دمک رہے ہیں ان کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے. یعنی تم اپنے دسترخوان پر بچھے ہوئے رنگا رنگ کھانوں کو ہڑپ کر جاتے ہو اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پیدا کیا ہے. بارش برستی ہے، بیج زمین کا سینہ شق کرتے ہوئے نازک نازک بالیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ اگتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں. کسی کھیت میں تمہارے لیے اناج کے ذخیرے تیار کیے جا رہے ہیں، کہیں انگوروں کی بیلیں زمین پر بل کھاتی نشو نما پا رہی ہیں، کہیں تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگ رہا ہے. زیتون اور کھجور کے درخت کہیں بہار دکھا رہے ہیں، کہیں شاداب اور گھنے باغات ہیں جن کے درختوں کی ٹہنیاں رنگا رنگ پھولوں اور پھلوں سے لدی ہیں، کہیں گھاس اگ رہی ہے جو تمہارے جانوروں کے کام آتی ہے. اس طرح ہم نے اپنی رحمت و قدرت سے تمہارے لیے اور تمہارے حیوانوں کے لیے سامان زیست فراہم کر دیا ہے. مشکل الفاظ کی تشریح. سبا پانی کو اوپر سے انڈیلنا، شقہ زمین کا پھٹنا، اس کا چرنا، حبا اس سے مراد ہر قسم کا اناج ہے، گندم، جو اور تمام وہ غلہ جسے کاٹا جاتا ہے اور جس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے. قدبہ، قدب کا لغوی معنی کاٹنا ہے، وہ چارہ جو کاٹنے کے بعد پھر اگ آتا ہے اس کو بھی قدب کہتے ہیں. اور وہ ترکاریاں جن کو اوپر سے کاٹا جاتا ہے اور ان کی جڑیں پھر پھوٹ آتی ہیں ان کو بھی قدب کہا جاتا ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں غلبہ جو درخت بھاری برکم ہو اس کو شجرۃ غلباء کہتے ہیں. شیر کو اغلب کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی گردن موٹی اور بھاری ہوتی ہے. حدائق غلباء کا معنی یہ ہوگا کہ وہ باغات جن کے درخت بھاری بھرکم ہوتے ہیں، جن کی شاخیں باغ میں پیوست ہوتی ہیں. ابن وہ جھاڑیاں اور گھاس جو جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے. سورہ عبسہ آیت نمبر 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ترجمہ: پھر جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا. سورہ عبسہ آیت نمبر 33 کی تفسیر. ذکر معاش کے بعد پھر ذکر معاد ہو رہا ہے تاکہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اس طویل سفر کے لیے اعمال صالحہ کی ذات فراہم کر لیں. الصاخہ خلیل اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی صاخہ اس گرجدار آواز کو کہتے ہیں جس کے شور سے کان بہرے ہو جاتے ہیں. اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے جبکہ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سورہ عبسہ آیت نمبر 34. یوم یفر المرء من اخیہ. ترجمہ: اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. سورہ عبسہ آیت نمبر 35. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. سورہ عبسہ آیت نمبر 36. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. سورہ عبسہ آیت نمبر 37.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ترجمہ: ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اس دن عجیب افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو دوسرے کی ہوش نہ ہوگی، ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوگا۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 38۔ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ ترجمہ: کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 39۔ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ترجمہ: ہنستے ہوئے خوش و خرم۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 38 اور 39 کی تفسیر۔ اس ہولناک دن بھی بعض چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، خوشی سے ہنس رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر مسرت و فرحت کے آثار نمایاں ہوں گے، انہیں کوئی اندیشہ اور فکر نہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا منظر ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 40۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ ترجمہ: اور کئی منہ اس دن غبار آلود ہوں گے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 41۔ ترہقھا قترہ۔ ترجمہ: ان پر کالک لگی ہوگی۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 42۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ ترجمہ: یہی وہ کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ عباسہ آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ لیکن وہ بد نصیب جنہوں نے سرکشی اور سرتابی کرتے کرتے اپنی عمریں برباد کر دی تھیں، ان کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ساری عمر کفر کرتے رہے اور فسق و فجور میں مبتلا رہے۔ اللہم انت ربنا وانت الرحمن الرحیم اجعل وجوہنا یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ انت اہل التقوی واہل المغفرہ بجاہ حبیبک المکرم ورسولک المعظم الذی ارسلتہ رحمۃ للعالمین وألبستہ تاج الشفاعۃ للمذنبین اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون وصلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن احبہ واتبعہ الی یوم الدین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں پر سورہ عباسہ مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔